الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں لوگوں کے سپرد کرو. جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس آیت مبارکہ کا مخاطب اجتماعی طور پر حکمران ہیں، ان کے بعد پوری امت اس کا مخاطب ہے. تو پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا عدل کا حکم دیا، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج بتایا کہ تم نے کرنا کیسے ہے. جی سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. آگے اولی الامر کے ساتھ علیحدہ سے اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. یہ دیکھیں نا، آپ ذرا غور کریں آیت پر. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہاں بھی اطاعت کا لفظ ہے. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. جی یہاں بھی اطاعت کا لفظ ہے. واولی الامر منکم، حکمران کا جو جہاں ذکر ہے وہاں پہ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حاکم ہے ہی وہی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو. اس کی کوئی الگ سے اطاعت کا حکم نہیں ہے. اس کی اطاعت کا حکم الگ سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کھڑا ہے. کہاں کھڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کھڑا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، آج بھی کئی سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ حاکم بن جائے تو پھر اس کی اطاعت کا حکم ہے. یہ پتہ ہے تمہیں کن معاملات میں اس کی اطاعت کا حکم ہے اور کس حاکم کی اطاعت کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منکم، جو تم میں سے ہوں. کن میں سے ہوں؟ جو تم میں سے ہوں. یعنی تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کے غلام ہو، اور جو تم میں سے ہوں ان کی اطاعت کا حکم ہے. یہ نہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور ہمارے حکمران انگریز کے غلام ہوں. جی ہم چاہتے ہیں خدا رسول کا دین ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر عمل ہو. وہ چاہتے ہیں نہیں جی یہود کے جناب جو ان کا بنائے ہوئے قانون ہے ان کا نفاذ ہو. بتائیں پھر ان کی اطاعت کیسے ہوگی بھائی؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. حکمرانوں کی اطاعت بھی تب تک ہوگی جب تک وہ اپنے بڑوں کی اطاعت کریں. ان کے بڑے کون ہیں؟ خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام. کہ نہیں؟ حاکم بھی ہم سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے بڑے کی مانیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانیں، رسول اللہ علیہ السلام کی مانیں، ہم سے مطالبہ کریں. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. ظاہری بات ہے اگر وہ اپنے بڑوں کا باغی ہو جائے گا، جیسے مثال کے طور پر بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ جو ہے اپنے دادی دادا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ کو غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، بچے چھوٹے دیکھتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. اگر اس کے ماں باپ اسے منع کریں کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، کہیں جی ابا جی آپ نے تو اپنے ابا جی کے ساتھ یہی کیا تھا، تو آپ کے ساتھ تو ہونا ہے، آپ پہ خاموشی رکھیں، آپ کا ان معاملات میں بولنا درست نہیں ہے. کہتے نہیں کہتے، عموماً یہ طبی بات ہے، گھروں میں ہوتا ہے ایسا. بچے یاد رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابا جی آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا، اگر ہم نے کیا تو کیا مسئلہ ہوگا، اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا ہم نے. تو اسی طرح کر کے ہم اسی حاکم کی بات مانی جائے گی جو حاکم رب رسول کا فرما بردار ہے. بے شک جب رب رسول کا فرما بردار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اسی کی بات مانی جائے گی. یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جیسے اطاعت کن کاموں میں ہے اور کن کاموں میں نہیں. یہاں پر ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ آ جائے.
جو احکامات رب تبارک و تعالی نے دیے وہ اطیع اللہ کے تحت آ گئے، قرآن میں جو کچھ بھی آیا، اور جو کچھ اس کی وضاحت کی، توضیح کی، اس کا بیان کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث میں آ گیا۔ سمجھا ہے مسئلہ؟ اب جو مسئلہ قرآن میں اور حدیث میں آ گیا وہاں تو پابند ہے حاکم اس کی پیروی کرنے کا، وہاں تو حاکم اس کا پابند ہے۔ رب نے تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود حرام ہے تو یہ سود تو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کر سکتا۔ مسلمان حاکم عدالت میں جا کر یہ مقدمہ دائر نہیں کر سکتا کہ سود حلال ہونا چاہیے۔ یعنی مسلمان حاکم جو ہے وہ قادیانیوں کے لیے نرم رویہ نہیں رکھ سکتا، نرم گوشے نہیں رکھ سکتا۔ مسلمان حاکم جو ہے بے حیائی کو، بے غیرتی کو، فحاشی کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، نہ تو اس کے لائسنس دینے والا ہوتا ہے۔ مسلمان حاکم جو ہے نا وہ جہاں کہیں بھی زنا اور آپ پکڑ کے ان کو سزا دیتا ہے، نہ کہ مسلمان حاکم جو ہے نا زنا کے لائسنس جاری کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے لاہور میں ہی لائسنس جاری ہوتے ہیں زنا کے، عورتوں کو باقاعدہ کہ آپ کر سکتی ہیں، آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ مسلمان حاکم ہوتے ہیں کیا؟ جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے حرام کر دیا، جن چیزوں کو رسول اللہ علیہ السلام نے حرام کر دیا، حاکم پابند ہے ان کو حرام جاننے کا۔ اگر ان کو حلال جانتے تو وہ خود ہی کافر مسلمان ہے نہیں۔ اسی طرح کر کے جن چیزوں کو رب رسول نے حلال کر دیا ہے ان چیزوں کو یہ بھی حلال جاننے کے پابند ہیں۔ جہاں جن چیزوں کو رب نے حلال کیا ہے، جن چیزوں کو رب نے فرض کیا ہے، ان کو منوانے کے یہ بھی پابند ہیں۔ لوگوں سے بھی منوائیں، خود بھی مانے، ان کو بھی منوائیں۔ جن چیزوں کو رب رسول نے حرام کیا ہے یہ بھی ان کو حرام ماننے کے پابند ہیں، اور آگے لوگوں کو منوائیں، اس بات کے بھی یہ پابند ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یعنی جن چیزوں میں رب رسول نے احکامات جاری فرما دیے ان میں تو ان سے پوچھے نہیں جائے گا نا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ سمجھا نا مسئلہ؟ وہ تو احکامات سیدھے سیدھے ویسے جاری ہوں گے جیسے رب رسول نے فرمائے ہیں، پھر یہ بھی پابند ہے جی، یہ پابند ہے ہر طرح سے کہ ان احکامات کو جیسے ہیں ویسے جاری کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب رہا وہ معاملہ جہاں پر واضح طور پر رب رسول نے کچھ نہیں فرمایا، جیسے مباحات ہیں، مباحات کا ہی مسئلہ رہے گا بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا۔ مباحات کا مسئلہ ایسا ہے یعنی جن کے متعلق شرع مبارکہ نے نہ انہیں کچھ کہا ہے، نہ کرنے کو کہا ہے، نہ کرنے کو کہا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، گوشت ہے کھانے کا تو رب رسول نے اجازت دی ہے کھائیں، لیکن یہ تو نہیں فرمایا رب رسول نے فلاں دن ذبح کرو، فلاں دن نہ کرو، فلاں وقت ذبح کرو، فلاں وقت نہ ذبح کرو۔ جی اب حاکم جو ہے اب ثابت ہو گیا کہ اس کو اوقات کے ساتھ معلق کرنا، کسی وقت کے ساتھ اسے جوڑنا، یہ شرع مبارکہ نے کوئی لازم نہیں کیا کہ کس وقت حلال کرے کس وقت نہ کرے۔ سمجھایا مسئلہ؟ خاص جیسے عید قربان آتی ہے تو اس وقت فرمایا کہ عید کے بعد ذبح کرو۔ اچھا عید کے بعد جب ذبح ہونے کی اجازت آ گئی تو پھر کسی وقت یہ نہیں کہا کہ زور سے پہلے کرو، اس کے بعد کرو، فلاں وقت کرو، یہاں وقت نہ کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے، قرآن نے کہا ہے۔ بابا یہی فرمایا کہ ہر قربانی کریں، بس نار کریں، آپ بس قربانی کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب حکومت نے انتظامی طور پر، اب اس کا تعلق جانور کو ذبح کرنے کا تعلق تھا مباحات کے ساتھ۔ کس کے ساتھ تھا؟ مباحات کے ساتھ تھا۔ اب حاکم نے اپنی ثواب دید پر انتظامی معاملہ کی وجہ سے اس نے کہا کہ منگل اور بدھ کو جانور ذبح نہ کیے جائے، منگل اور بدھ کو جانور ذبح نہ کیے جائے۔ تو اب مباح کام جو تھا اس حاکم، جو حاکم خدا رسول کا پابند ہے، اس حاکم کے اس اباحی حکم کی وجہ سے بھی اس حکم کو ماننا واجب ہو جائے گا۔ یہ حکم ماننا واجب ہو جائے گا۔ جیسے آج کل یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو وہ دن منگل کا تھا، صبح صبح قتل کیا تھا، تو پھر منگل اور بدھ 2 دن اسے اٹھائے پھرتا رہا تھا۔ جی یہ اچھا میرے مولوی نے بیان کر دیا ہے، تو کہتا ہے وہ 2 دن اسے دفن کرنے کی جگہ نہیں ملی تھی تو اس لیے منگل بدھ کو گوشت کی چھٹی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ میں کہ یار یہ کیا ہوا ہے، 2 دن دفن کرنے کی جگہ نہیں ملی تو 2 دن گوشت کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو عجیب لطیفہ یہ بھی، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کہ وہ جناب یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا۔ جی پھر آج تم نے یہ نکالا ہے اس کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ملی تھی تو 2 دن گوشت کھانا منع ہے، تو پھر کہیں یہ نہ نکالو جی انہوں نے بھائی کو مارا تھا تو بھائی کو مارنا بھی حلال ہو گیا بھائی۔
اس سے یہ نہ نکال لیں، اور وہاں ان کی شریعت مبارکہ میں صبح کو جو بہن پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے بھائی کے ساتھ ہوتا تھا، تو کہیں یہ ہو کہ اس سے وہ بھی نکال لیں. پھر خدا کے لیے بات آ جائیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جیسے لوگ جو گمراہ ہوں بیچارے. یہ صرف اس کا تعلق صرف انتظامی معاملات کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حکم مباح ہے لیکن حاکم کے حکم کی وجہ سے اس کا ماننا واجب ہو جاتا ہے. اگر بندہ نہ کرے تو شرم گناہ گار بھی ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرے تو. حاکم خدا رسول کے حکم کا پابند ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم فلاں چیز فلاں وقت بیچو، فلاں چیز فلاں وقت نہ بیچو. کسی بھی وقت آپ کاروبار کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کوئی بھی شاید بیچ سکتے ہیں. اب یہ موبائل ہے صوفی اطہر صاحب کا، یہ کسی بھی وقت بیچ سکتے ہیں، ان کو پابند تو نہیں کیا کسی نے نہیں جی. تو اسی طرح کر کے اگر حکومت جو ہے، حکومت یہ کہہ دے کہ دکانیں جو ہے نا صبح 8 بجے سے لے کر 8 بجے کھلیں گی، شام کو 8 بجے بند ہو جائیں گی، یہ صبح 10 بجے کھلیں گی، شام کو 8 بجے بند ہو جائیں گی جی. حکومت اگر کہہ دے تو پھر یہ حکم جو ہے، کیونکہ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ تھا، مباح تھا یہ حکم، اب اس حکم کا ماننا بھی واجب ہو جائے گا لوگوں کو. اس کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو گناہ گار ہوں. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ ہاں یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ کو حاکم نے کہا کہ آپ نے کسی کو فتویٰ نہیں دینا، آپ کو منع کیا کہ آپ نے فتویٰ نہیں دینا، کیونکہ اس وقت اور لوگ موجود تھے فتویٰ دینے والے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ پر شرم واجب ہی نہیں کہ آپ یہ فتویٰ دیں جب دوسرے علماء فتویٰ دینے والے موجود ہیں. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، مسئلہ شروع کر بیٹھا ہوں تو اب یہ سے کو لگانا پار. جیسے آپ کے علاقے میں کوئی بندہ 5-7 بندے ہوں مردے کو غسل دینے والے، ویسے ہمارے علاقے میں کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بندہ فوت ہو جائے 60 بندے گھر بیٹھے ہوئے ہیں غسل دینے کے لیے. مولوی صاحب غسل دینا جی. میں کہ کیوں، میں مارے ہوں غسل دینا جی. پھر ڈھونڈو بندہ تم ہے یا نہیں. کسی علاقے کے اندر 5-7 بندے کو غسل دینے والے ہیں جی، ان میں سے ہر بندہ کہے ہم تو پیسے لیں گے پھر غسل دیں گے، تو ان کا پیسے لینا جائز ہے. ان کا پیسے لینا جائز ہے، کیونکہ اس بندے پر شرم واجب نہیں ہے کہ وہی غسل دے. اس بندے پر واجب نہیں ہے کہ وہی غسل دے. تو اب چونکہ معاملہ وجوب سے نیچے آ گیا تو اب وہ بندہ جو ہے اپنی وجہ سے لے سکتا ہے، میں پیسے لوں گا پھر آؤں گا بھائی، ٹھیک ہے بھی جائز ہے. اب پورے علاقے میں بندہ یہ کیا ہے، اب اس بندے پر شرم واجب ہوگا کہ وہ غسل دے. اب وہ پیسے لیتے تو پیسے لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب اس کے لیے پیسے لینا جائز ہے نہیں. اب شرم واجب ہو گیا اس پر کہ یہ کام انجام دے وہ، اب اس کے لیے واجب ہو گیا اس پر، تو اب اس کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں اگر آپ اس علاقے پورے میں ایک ہی مفتی ہوتے تو پھر آپ پر واجب تھا شرم کہ آپ فتویٰ دیتے، پھر آپ نے حکومت کی بات نہیں ماننی تھی. آپ کے علاقے میں اور بھی مفتیان کرام موجود تھے، آپ گھر میں آپ کی بیٹی نے مسئلہ پوچھ لیا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا مجھے حاکم نے منع کر رکھا ہے، میں جواب نہیں دے سکتا. اندازہ لگا یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. تب اس سے ثابت ہوا کہ جہاں پر حکومت یعنی کہ اباحی معاملات ہو، مباحات کا تعلق ہو، اور مباح حکم یعنی جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، نہ کرنے کا ثواب ہے نہ کرنے کا گناہ ہے، ایسے حکم کو حاکم اسلام کہہ دے کہ یہ کرنا ضروری ہے تمہارے لیے، تو وہ بھی شریعت مبارک کے واجب کی طرح واجب ہو جاتا ہے. اس کے خلاف ورزی کرنے والا بندہ بھی گناہ گار ہوتا ہے. اندازہ لگائیں کتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے جی. آج تو حاکم جو ہیں اپنی تو بات منواتے ہیں، لیکن ان کے جو بڑے ہیں خدا رسول ان کی بھی مانتے ہیں. اب لوگ حکومت کی بات ماننی چاہیے، کیوں دیکھیں گی یہ ہوا تو پھر رب کی بھی ماننی چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکومت دی ہے، نظام دیا ہے، تو تم رب تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے تم کون سے حاکم بننا چاہتے بتاؤ. یہ مسئلہ واضح ہو گیا آپ کے سامنے کہ حاکم جو ہے اس کی اطاعت کب کی جائے گی. کریمات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک اور مثال قرآن کریم سے آپ سن لیں ذرا. ماں باپ بندے کے کافر ہوں، مشرک ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ اخلاص سے، ان کی خدمت سے، ہر طرح کے حسن خلق سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم ہے. ماں باپ کافر بھی، یہاں تک کہ ماں باپ اس کے نصرانی ہیں جی، وہ کہتے ہیں، یا ماں باپ مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مندر چھوڑاؤ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے چرچ چھوڑاؤ، گرجے چھوڑاؤ، تو چرچ لے کے جانا جائز نہیں ہے،
مندر لے کے جانا، ان کو چھوڑنا وہاں جائز نہیں ہے. بوڑھے ہیں، وہ کسی کے ساتھ چلے گئے ہیں، کیونکہ وہاں چھوڑنا یہ گناہ پر تعاون ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ پر تعاون ہے. وہاں چلے گئے ہیں تو وہاں سے کہتے ہیں فون کر کے بھی آجو ہمیں لے جاؤ. وہاں سے لے کے گھر آنا یہ جائز ہے، کیونکہ وہ گھر آ رہے ہیں. یہ لے جانا اس کے لیے ضروری ہے، گھر آئے ان کو اندازہ لگائیں. وہ شرک کر کے کھڑے ہیں، پھر بھی اسلام کہہ رہا ہے ماں باپ کی خدمت کا گھر لے آؤ. لیکن شرک کرنے کے لیے لے کے جانا یہ جائز نہیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کتنا اہم مسئلہ ہے جی. تو اسی طرح کر کے کوئی بھی حاکم جو ہے وہ اس کی اطاعت، جہاں آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تیرا ماں باپ یہ کہے کہ تو شرک کر، تو رب تعالیٰ نے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات کبھی نہ ماننا. یہ بات نہیں ماننا. وہ کہیں ہمیں فلان چیز دو، وہ کہیں فلان چیز دو، وہ دو تم، وہ واجب ہے تم پر، شریعت واجب کر رہی ہے تم پر. کیونکہ دیکھیں ماں باپ جو ہے اس کے لیے بطور حاکم کے بن رہے ہیں. اگر وہ نہیں لے کے دے گا وسعت کے باوجود، پھر گناہگار ہوگا. گناہگار ہوگا وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود وہ لے کر کے ان کو نہیں دے گا، ان کی خدمت نہیں کرے گا طاقت کے باوجود، تو وہ گناہگار ہوگا. اب تھا تو اباحی معاملہ، لیکن ان کے کہنے سے وہ واجب ہو گیا، اس پر عمل کرنا ضروری ہو گیا. تو جہاں بات آئی ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا. ہاں اگر یہ کہے نا کہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرا، میں فلاں ہوتے رہوں گا، پھر ان کی بات نہیں ماننی تو نہیں. کیوں؟ اب بات آ گئی ہے خالق اور مخلوق کے درمیان بغاوت کی. یہ مخلوق ہو کے رب تبارک و تعالیٰ سے بغاوت سکھا رہے ہیں، اب اس کی اطاعت نہیں کریں. یہی فرمان ہے کلمات علیہ السلام کا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بلکہ مخلوق کو راضی کرتے کرتے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں. جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہے، آج حاکم کیا ہے؟ حاکم کی اجازت ہے، ہاں فلانے ایم این اے کی اجازت ہے، ایم پی اے کیا ہے، فلانا کیا ہے، ڈھنگانا بھائی نہ. جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے وہاں تو کوئی بات دیکھنی نہیں نا. سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب دیکھیں جی اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. میں اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی شے میں، ظاہر بات ہے یہ جھگڑا حکمرانوں کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے، مسلمان حکمرانوں کا، اور مسلمان حکمرانوں کا عوام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جھگڑا ہوگا وہاں جہاں مباحات کا معاملہ ہوگا، یعنی جن معاملات میں خدا رسول نے واضح حکم کو نہیں کیا ان معاملات میں جھگڑا ہوگا. جہاں خدا رسول نے کہہ دیا وہ تو کہہ دیا ہے، اس پر تو عمل ویسے کا ویسے ہوگا، منوان عمل ہوگا، اس پر جیسا ہے ویسے ہی عمل ہوگا. لیکن جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نہیں فرمایا تو وہاں بتائے گا وہاں اختلاف ہوگا. لیکن اب بتائیں، غور کریں ذرا، یہاں تو ہمارے یہ حکمران اختلاف کیے بھی کہاں بیٹھے ہیں جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا. کسی اور عمل کے لیے حضور نے یہ فرمایا نہیں کہ یہ عمل کرنا ایسا جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، سوائے سود کے. میں کہ 36 اس کے درجے گناہ کے سب سے چھوٹا یہ ہے کہ اپنی ماں پہ چڑھ جائے بندہ. اندازہ اتنی بڑی بات. ہاں حیران ہوں. دن مولوی آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا کہ کچھ واقعات بتا دیں سود کے حوالے سے. میں نے اسے یہی حدیث سنائی. میں نے کہا یہ سنا، اور کہتا نہیں جی یہ میں نہیں سناتا، یہ کوئی عجیب سی حدیث ہے. یہ کیسے سنا دوں میں لوگوں کو؟ میں نے کہا تو زیادہ حیا والا آ گیا بغیرت انسان. میں نے کہا تیرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ فلمیں ڈراموں میں لڑکیاں اٹھا کے بھاگنا یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، وہ سارے غیرت مند ہیں. مجھے پتا ہے کتنے بغیرت لوگ ہیں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر یہ بڑے بیان کرتے ہو تجھے مسئلہ ہو رہا ہے، یہ سنا دے تجھے مسئلہ ہو رہا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ کماری لڑکی نے جی خیمے کے اندر بیٹھی جس طرح شرم آ رہی ہوتی تھی، آقا علیہ السلام اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والا بتائیں. تو وہ کریم آقا علیہ السلام بیان فرمائیں تو تو اتنا شرم والا ہے، بے حیا نہیں. کہتے جی یہ تو ہے، یہ تو میں بیان نہیں کر سکتا حدیث حضور کی. میں نے کہا چل ٹھیک ہے، پھر اپنے ایمان کا لیول چیک کرا کسی فقیر کے پاس جا کے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. میں کہ اگر تم باہم جھگڑا کر بیٹھو کسی شے میں تو پھر تم اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اب بات یہ ہے سوچنے کی کہ اگر وہ معاملہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر آ چکا ہوتا تو پھر تو اختلاف ہی نہ ہوتا. اگر اختلاف آ چکا ہے تو پھر فرمایا کہ تم خدا رسول کی طرف کی بات لوٹا دو، مطلب قرآن میں دیکھو حدیث میں دیکھو. اب دیکھنا کیسے ہے؟
اور دیکھنا کس نے ہے؟ یہ دیکھنا ہے فقہا نے، یہ دیکھنا ہے علماء نے۔ قرآن اور حدیث سے اس جیسی کو مثال ڈھونڈیں گے، اس پہ قیاس کریں گے، اپنے اجتہاد کے ذریعے مسئلہ اخذ کریں گے۔ کس سے؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ سمجھا گیا مسئلہ؟ قرآن سے اور حدیث سے وہ مسئلہ اخذ کریں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، بلکہ فتاوی الشریف میں امام اہل سنت امام محمد رضا حنفی رحمہ اللہ آپ نے لکھا ہے، اور میں نے بھی کئی ساری کتابوں میں یہ مسئلہ واضح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جہاں پر حکمران اسلامی نہ ہو، حاکم اسلام نہ ہو، وہاں کا بڑا عالم، بڑا مفتی جو ہے وہ وہاں کا حاکم ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ حاکم ہوا، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ حاکم ہوگا، اسی کی اطاعت کی جائے گی، اسی کی بات مانی جائے گی، اس حاکم کی، یعنی کس کی؟ اس عالم کی، اس مفتی کی، اس فقیہ کی بات مانی جائے گی۔ سمجھایا مسئلہ؟ اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ کن معاملات میں اختلاف ہوگا ان کا، اور اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا ہے، ان کے احکامات سے مسئلے کو استنباط کرنا ہے، مسئلے کو اخذ کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے تم نے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرا قرآن بھی موجود ہو تو پھر تم اپنی کوٹوں کے اندر انگریز کے فیصلے جاری کرو، انگریز کے فیصلے نافذ کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہیں بھی میں کہ میرا دین بھی موجود ہو، میرے نازل کیے ہوئے فیصلے بھی موجود ہوں، پھر بھی تم جناب یہود و نصارہ کے جناب ان کی جمہوریت کو لے کر کے بیٹھے ہو۔ یہ کہیں اجازت نہیں رب تبارک و تعالیٰ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارا معاملہ ہو جائے، کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو جھگڑے، یعنی دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرو۔ تو بتائیں آج کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کافر کا کفر چھایا ہوا ہے۔ یار خدا کے لیے اس کفر کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرو یار، اس کے لیے بھی تھوڑی سی تک دو کر لو یار، وہ علماء اس کے لیے بھی بیٹھ کے سوچیں، اور یار پیران نظام اس کے لیے بھی بیٹھ کے سوچیں، اپنی گدی مضبوط کیے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کا تخت اس کا کیا بنے، اپنے پیر مریدی کے اپنے آداب تم لوگوں کو آپ نے ایسے بیان کیے جیسے تم نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ وسلم کے آداب جو ہے نا وہ اپنے لیے بیان کرتے ہیں، پیر اپنے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو جو لایا ہوا دین ہے، جس دین کے لیے حضور کا خون بہا ہے، جس دین کے لیے کریم آقا علیہ السلام کے خاندان کو 3 سال تک کے لیے معصوم رکھا گیا، جس دین کے لیے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جس دین کے لیے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان اسی دین اور اسی نظام کے لیے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زہر دیے گئے، آقا علیہ السلام کو زہر دیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ شہید کیا گیا نماز پڑھاتے ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی نظام کی وجہ سے، اسی نظام کے دفاع میں آپ نے اسی نظام کو نہیں چھوڑا، میں نہیں چھوڑ سکتا اس نظام کو جو رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا نہیں ہے جی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن پانی بند کر کے آپ کو شہید کر دیا، مولا علی رضی اللہ عنہ کو صبح کی نماز کے بعد لوگوں کو جگا رہے تھے، اٹھو نماز پڑھو، مسجد میں داخل ہونے لگے آپ کو شہید کر دیا، امام حسن کو شہید، امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ اسی نظام کے دفاع میں، اسی نظام کا دفاع کرتے ہوئے، اسی نظام کو بچاتے ہوئے آپ شہید ہوئے۔ آپ کے 72 جو ہیں آپ کے جانثار، آپ کے ساتھی، آپ کے ماننے والے، آپ کے محبت والے، آپ کے گھر والے، بھتیجے بھانجے آپ کے شہید ہوئے، بتائیں۔ تو پھر وہ نظام جو ہے نا اس نظام کے کھڑا کرنے کے لیے، اس نظام کو زندہ کرنے کے لیے، بھائی تم یہ تو کہتے ہو کہ جناب ایک سنت زندہ کرو تو 100 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے، وہ پھر سنت یہ والی زندہ کرو نا حضور کی، انشاءاللہ یہ والی سنت کب زندہ کرو گے یار؟ سب سے بڑی سنت تو ہے ہی یہی، اس سنت کے ساتھ باقی سنتیں منسلک ہیں، اس سنت کے ساتھ باقی فرض منسلک ہیں جی، بتائیں نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک خیر و احسن تعبیرا، میں یہی بات بہت بہترین ہے اور یہی بہت اچھی بات ہے بطور انجام، یہی بات اچھی ہے بطور انجام کے، اور یہی بات بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارا معاملہ ہو جائے تو تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حکمرانوں کی، حکمران بھی وہ جو تم میں سے ہو، جو تم میں سے ہو جی، ابو بکر ہم میں سے، حضرت عمر ہم میں سے، حضرت عثمان ہم میں سے، مولا علی ہم میں سے جی، یہ حکمران جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تم میں سے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ بتائیں نا بھائی آج یہ جو آئے ہیں حاکم وہ ہے، اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھے، ان کا اختلاف ہو جائے تو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا اختلاف ہو جائے تو یہودیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہاں ابا جی کب آ رہے ہیں آپ ہماری مدد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا، یہ بات بہت بہترین ہے اور یہی بات اچھی ہے انجام کے، اس کا انجام بھی بڑا سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے